السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں عافیت سے ہوں گی۔ بچیوں، مضمون اردو میں جتنے اسباق مجھے آپ کو پڑھانے کے لیے دیا گیا تھا، میں نے وہ سب آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں نے وہ سارے سبق کو اپنے نوٹ بک میں لکھ کر محفوظ کر لیا ہوگا۔ بچیوں، وہ سبق پورا ہو جانے کے بعد، کورس پورا ہو جانے کے بعد اب میں پھر سے آپ کو شروع سے سبق نمبر 1 سے واپس کروا رہا ہوں۔ یہ آپ جن بچیوں نے جو بچیاں نئی جڑی ہیں، میں یہ ریویژن کروا رہا ہوں، تو وہ واپس اسے اچھی طرح سے سمجھیں اور اسے پھر سے لکھ کر محفوظ رکھیں۔ جن بچیوں نے پہلے سے یہ کر لیا ہے وہ بھی لکھ کر محفوظ رکھیں۔ اور آج آپ ہمارے ساتھ، ہمارے پیچھے اس سبق کو دہرائیے۔ حروف تہجی آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے۔ حروف تہجی، اس کو ہم پڑھتے ہیں، کیسے ہم کو پڑھنا ہے، تو ہمارے ساتھ شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ب پ ت ٹ ث، جیم چ ہ کھ، دال ڈال ذال، ر ڑ، ز ذ، سین شین، صاد ضاد، طین ظین، عین غین، ف قاف کاف گاف، لام میم نون واو ہ یہ۔ اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بچیاں یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ لیکن اگر میں آپ انہی بچیوں سے یہ سوال پوچھ لوں کہ بتائیے حروف تہجی کتنے ہیں، تب اس کو جواب نہیں ملتا ہے۔ یا میں یہ سوال آپ سے پوچھ لوں کہ اس میں 3 نقطے والے کتنے لفظ ہیں، تب بھی اس کو جواب نہیں ملتا ہے۔ یا یہ سوال میں یہ پوچھ لوں ان بچیوں سے کہ اس میں بغیر نقطے والے کتنے حروف ہیں، تب بھی اس کے سوالوں کا جواب اسے نہیں ملتا ہے۔ تو آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں۔ میں اس طرح کے سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ تو اس میں کتنے حروف ہیں، 1 نقطے والے کتنے ہیں، 2 نقطے والے کتنے ہیں، 3 نقطے والے کتنے ہیں، بغیر نقطے والے کتنے ہیں، یہ سارے سوالوں کا جواب اسی کے اندر چھپا ہے۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں گی تو سارے سوالوں کا جواب اسی میں مل جائے گا۔ اب یہاں لکھا ہے، دیکھیے حروف تہجی غیر ترتیب، یعنی یہاں غیر ترتیب مطلب ترتیب وار، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے وہی ورڈ نیچے لکھا ہے، لیکن اوپر دیکھیے الف کے بعد ب پ ت ٹ ث ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، الف کے بعد چ ہے۔ یہ ہو گیا غیر ترتیب، اور اوپر والا ہو گیا ترتیب وار۔ تو یہ غیر ترتیب کو سنتے ہیں، الف چ دال سین ر جیم صاد ف، لام غین زوئیں ت ڈال ب، ہ ڑ گاف ز، عین کاف شین، نون پ یہ، طین یہ، واو ضاد ذال کھ، ز میم ث واو قاف۔ اب اگر امتحان میں یہ آ جائے کہ غیر ترتیب وار حروف کو ترتیب سے لکھیے، تب آپ یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے حروف تہجی اس طرح لکھیں گی تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہے اسی پارٹ کا، حروف تہجی نقطے والے، یعنی سارے نقطے والے حروف کو ادھر چھانٹ کے الگ کر کے لکھا جا رہا ہے۔ ب پ ت ث جیم چ کھ ذال ز ذ شین ضاد ظین غین ف قاف نون۔ یہ حروف تہجی سے وہاں سے
نکال کے ادھر سارے نقطے والے کو نکال کر ادھر لکھا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، حروف تہجی بغیر نقطے والے، یعنی نیچے جو لکھا ہے یہ کسی کے بھی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا کیا نام ہے اس کا؟ پہلا والا الف، ٹ، ہ، دال، ڈال، رے، ڑے، سین، صاد، طویں، عین، کاف، گاف، لام، میم، واو، ہے۔ یہ دونوں کو آپ کو اتنا یاد کرنا ہے، اتنی بار پڑھنا ہے کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ آگے دیکھیے اسی سبق کا سبق نمبر 1 کا دیکھیے کیا لکھا ہے، الف اور آ۔ کیا پڑھیں گے؟ سبق کا نام کیا ہے؟ الف آ، میں نے ایک الف ہے صرف اور ایک الف پر مد لگا ہے تو وہ پڑھا جائے گا آ، اور جو صرف الف ہے تو وہ الف ہی ہے۔ اب جیسے الف سے کیا کیا کون کون سی چیزوں کے نام آپ لکھ سکتی ہیں؟ تصویریں دیکھیے، سب سے پہلے تصویر بنا ہے امرود، تو اوپر لکھا ہے امرود۔ اخروٹ، اوپر لکھا ہے اخروٹ۔ انار بنا ہے نیچے، اوپر لکھا ہے انار۔ نیچے الماری بنی ہے، اوپر لکھا ہے الماری۔ نیچے انڈے کی تصویر ہے، اوپر بنا ہے انڈا۔ تو یہ تصویریں بھی آپ کو پھر سے بنانی ہے اور اس کے اوپر اس کا نام بھی لکھنا ہے۔ آپ آئیے، الف ختم ہو گیا، اب آ گیا مد، آ، الف کے اوپر مد ہے تو آ ہو گیا۔ تو دیکھیے کیا سب سے پہلے آری، اوپر لکھا ہے آری، نیچے بنا ہے آری۔ پھر ہے نیچے آنکھ، اوپر لکھا ہے آنکھ اردو میں۔ نیچے بنا ہے آم، اوپر بنا ہے لکھا ہے آم۔ نیچے آلو کی تصویر بنی ہے، اوپر لکھنا ہے آپ کو آلو۔ یہ یا تو ایگزام میں یہ ہوگا کہ یہ نام لکھا ہوا ہوگا، آپ کو تصویریں بنانی ہیں، یا تصویریں بنی ہوئی ہوں گی، آپ کو نام لکھنا ہے۔ تو دونوں آپ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے آ سے کون کون سے ورڈ آپ لکھ سکتی ہیں؟ تو نیچے لکھا ہے آب، آن، آم، آپ، آس، آج۔ اگر ایک امتحان میں آ جائے آم یعنی الف کے، جس الف کے اوپر مد ہوتا ہے، مد والے حروف سے آپ 5 لفظ لکھیے یا 10 لکھیے تو آپ کیسے کیسے لکھ سکتی ہیں، یہ نیچے لکھ کے 5-6 ورڈ لکھ کے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہے، اگر ایگزام میں یہ آ جائے اس طرح سے، ادھر انار، الماری، انڈا، آنکھ، آم، آلو، یہ تصویر بنی ہوئی آئے امتحان میں، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ تصویروں کو دیکھ کر اس کا پہلا ورڈ، پہلا لفظ لکھیے، تب آپ کو انار کے سامنے کیا لکھنا ہے؟ صرف الف۔ الماری کے سامنے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ الف۔ انڈا کے سامنے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ الف۔ اب آنکھ کے سامنے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ آ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، آ پڑھیں گے۔ آم کے سامنے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ آ۔ آلو کے سامنے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ آ۔ اچھا، یہ تصویریں اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں۔ 3 اس میں آ ہے، یعنی 3 الف کے اوپر مد ہے، اور 3 الف، ایک الف سے آنکھ، ایک دوسرے الف سے آم، تیسرے الف سے آلو۔ یہاں 3 الف جو اوپر کی طرف ہے یہ بالکل خالی ہے، یعنی صرف الف ہے، اس کی آواز آ ہے۔ آ سے انار، آ سے الماری، آ سے انڈا، اور یہاں آ سے آنکھ، آ سے آم، آ سے آلو۔ یہ تصویریں آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو بچی ابھی غور کریں گی وہ امتحان میں خوب آسانی سے یہ کام کر سکتی ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر سے آپ کو میں ریویژن کروا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے کریے، کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں اسے اچھی طرح سے یاد کریے اور اچھا لکھیے، اپنے گھر میں رہیے، حفاظت سے رہیے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیے اور سرکشت رہیے۔ اللہ حافظ۔